اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، سب سے پہلے تو قربانی کا سلسلہ شروع ہوا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے قربانی طلب فرمائی، اور آگے اگر چلتے ہیں تو قربانی کا جو معاملہ رہا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حابیل و قابیل سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ میں ابتدا کر دیتا ہوں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کی قربانی کے تعلق سے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ آپ سماعت کر لیں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے کہ گوشت، یہ ہڈیاں، یہ خون، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتی نہیں ہیں، لیکن جو چیز پہنچتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ قربانی میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، جو چیز نظر نہیں آتی وہ چیز پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے طرف سے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، گوشت پیش کیا جاتا ہے، چرم پیش کیا جاتا ہے، خون پیش کیا جاتا ہے۔ خون بہانے کو لوگوں نے قربانی سمجھ لیا ہے کہ خون بہہ گیا تو قربانی ہو گئی۔ اللہ فرماتا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے یہاں تمہارے طرف سے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے۔ پھر مولا کیا پہنچتا ہے؟ کہا کہ جو چیزیں تم استعمال کر لیتے ہو وہ مجھ تک نہیں پہنچتی۔ گوشت تم استعمال کر لیتے ہو، ہڈیاں تم استعمال کر لیتے ہو، چرم تم استعمال کر لیتے ہو، ان خون جو ہے وہ تمہارے یہاں بہ جاتا ہے، وہ نہیں پہنچتا۔ مولا پہنچتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ میرے یہاں پر پہنچتی ہے، تمہاری نیتیں میری بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ہمارے ذہن میں جو چیز ہے کہ خون پیش کر دیں، ذبح کر دیں، قربانی ہو گئی، بری ہو گئے ہم۔ بڑے سے بڑے جانور کو پیش کیا، سمجھ گئے کہ قربانی ہو گئی۔ بیل کو پیش کر دیا، قربانی ہو گئی۔ اونٹ کو پیش کر دیا، قربانی ہو گئی۔ بکرے کو پیش کر دیا، قربانی ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ قربانی نہیں ہے، یہ ہے دلوں کا تقویٰ، تمہارے جو ارادے ہیں، تمہاری نیتیں ہیں قربانی کے وقت میں، وہ میری بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ اب چلیے آدم علیہ السلام کے بیٹے سے چلتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیا پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ قربانی کا کانسیپٹ پہلے الگ تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل دو پیدا ہوئے، اور اسی طرز پر نام رکھا جاتا ہے۔ اسے ہی ہے جبرائیل ہے، اسرافیل ہے، میکائیل ہے، اس طریقے پر وہ پہلے جو ہے نام رکھا جاتا تھا۔ حابیل ہے، ایک ہے قابیل۔ حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اقلیمہ نام کی پیدا ہوتی ہے قابیل کے ساتھ۔ قابیل یہ بھی بیٹا۔ اب یہ سلسلہ نسل انسانیت کی بڑھانے کے لیے مولا تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام، ایک کانسیپٹ اللہ نے رکھا کہ جو جس سال پیدا ہوں گے بھائی بہن اس کے ساتھ نکاح نہیں، جس دوسرے سال اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ بہن پہلے جو پیدا ہوا بھائی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام شروع کیا ہے۔ تو قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی بہن، خوبصورت بھی تھی وہ۔ حابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی۔ جب عمر کو پہنچے تو قابیل نے ارادہ کیا کہ اقلیمہ کے ساتھ شادی کی جائے۔
اپنے ابا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے عرضہ پیش کیا کہ میں اخلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو آدم علیہ السلام نے بتایا نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہارے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، جس سال تم پیدا ہوئے ہو اس سال جو بہن پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، اس کے ساتھ تمہارا نکاح شرعاً نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ نکاح ہوگا حابیل کے ساتھ. تو آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی، جھگڑے پیدا ہو گئے، ضد کیا قابیل نے. تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا کرو کہ تم اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے. اب کیا کریں قربانی پیش؟ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی قربانیوں کو ایک پہاڑ پر رکھو، اور آسمان سے ایک آگ کو بھیجتا ہے پروردگار، اور وہ آگ آتی ہے اور جس کی قربانی کو وہ کھا جائے وہ اللہ کے لیے منظور شدہ ہوتی ہے. حابیل اور قابیل دونوں اپنی قربانیاں پیش کی، پہاڑ پہ لے گئے. اس نے کچھ دھان کی، گیہوں کے کچھ بالین قابیل لے گیا اور پہاڑ کی ایک طرف رکھا. حابیل نے اپنی قربانی ایک جانور لے گئے، بکرا لے گئے، اور وہ لے جا کر وہاں پر پہاڑ پر رکھا. انتظار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے. تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے بکرے کو کھا کر چلی گئی. آگ آئی. اب کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. تو یہاں آدم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جس کی قربانی قبول ہو جائے، اس لیے کہ ہماری بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور رب جس کا فیصلہ کر دے اب تو مان لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لی. تو پھر اور زیادہ بغض، عناد، حسد پیدا ہو گیا قابیل کو. اسی وقت اس نے کہا تھا کہ حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا. آگے چلتے چلتے ایسا ہی ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اور اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پہلے قربانی کو جو پیش کیا گیا تھا وہ وہی موقع تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. تو اس وقت میں آسمانوں سے، اور انبیاء علیہ السلام، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کو بھی یہی حال تھا کہ وہ رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی، کھا کے چلے جاتی تھی. تو پہلا جو قربانی کا مرحلہ شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا جو نظام بتایا وہ یہ کہ آدھی آگ اور کھا کے چلی جاتی. آگے چل کر کے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. پہلی قربانی اور پہلا قتل دنیا کا، پہلا مسئلہ ہو گیا قربانی کا. پھر یہ چلتے 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 جب یہ قربانی کا مسئلہ شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی عمر تک اولاد نہیں عطا کی. لمبی عمر گزر گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک اولاد کی تمنا کی. بڑی دعائیں مانگی اللہ کی بارگاہ میں، مولا مجھے ایک نرینہ اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما. پھر بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نرینہ عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا اسماعیل. اور اسماعیل علیہ السلام کی خوبصورتی، اللہ اکبر. اس نے یوسف تو تھا ہی، اس نے یوسف تو الحمدللہ اس کا ذکر ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ یوسف علیہ السلام میں بھی نہیں تھا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امجاد میں، یعنی جد امجد میں، دادا ناناؤں میں سے یوسف علیہ السلام نہیں آتے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد میں، یعنی دادا و نانا میں سے آپ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ حسن، وہ خوبی عطا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ آپ کو تکتے رہا کرتے تھے، آپ سے بے پناہ محبت کرتے، بے پناہ محبت کرتے. اور یہ محبت کا تقاضا آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سارا سے شادی ہوئی، پہلے سارا سے نکاح ہوا، پھر اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر پھر ہاجرہ سے نکاح ہوا، ہاجرہ سے اولاد ہو گئی، اور ہاجرہ سے جب اولاد ہوئی اور اسماعیل پیدا ہوئے
اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی اور اتنے حسین. تو ابراہیم علیہ السلام اکثر تو اسماعیل علیہ السلام سے محبت. پھر وہ مسئلہ ہوا آپس میں جو سخنوں کا ہوتا ہے، وہ مسئلہ ہوا، کہا کہ اب رہا نہیں جاتا ہے، یہ جو آپ کا مسئلہ ہے اسماعیل سے محبت ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم آپ اسماعیل اور حاجرہ کو لے کر یہاں سے کوچ کر جائیں، اسے لے جا کر کے کہیں اور چھوڑ دیں. جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو بے چوب و چرا، کوئی آبجیکشن رکھے بغیر، کوئی بھی دل میں ارادہ لائے بغیر، سوچے بغیر، جو اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے اس کا صلہ آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر آپ یہاں سے کوچ کر جائیں اور آپ ایسی جگہ پہ چھوڑ جائیں غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی سبزے کا نشان نہیں، آپ وہاں چھوڑ آئیں. ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ آئے. ایک واقعہ جو ہر سال بیان ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز ہوتا ہے. سبق ہے اس کے اندر، بہت بڑا سبق یہ ہوتا ہے. اس کے اندر میں انشاءاللہ درمیان میں بتاؤں گا کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بندوں کو کیا تربیت عطا فرمائی ہے، کیا بتانا چاہتا پروردگار. ابراہیم علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے آپ شفٹ کرا دیں، انہیں لے گئے حاجرہ کو، اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر چھوڑا ہے. ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں پر پانی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، چرند و پرند کا نام و نشان نہیں، وہاں چھوڑا ہے. اور یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اور پھر جب آپ چھوڑ کر پلٹتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، کھجوریں کچھ باقی تھی، بس اتنا تھا، اور آپ بس اتارے اور آپ پلٹنے لگے. آپ یہاں قیام فرمائیں، پلٹنے لگے. مہاجرہ نے پوچھا بتائیں آپ بھی یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. چاہیے آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش تھے. کیا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش. پھر عرض کیا حضور آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے جواب نہیں دیا، بلکہ آپ چلتے چلتے جواب دے رہے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے میں چھوڑ جا رہا ہوں. تربیت بیوی کو بھی آپ ایسی کریں. آپ دیکھیں اما حاجرہ عرض کرتی ہیں اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ چھوڑے جا رہے ہیں، اور جس نے آپ کو حکم دیا ہے یہاں چھوڑ جانے کا وہی ہماری حفاظت بھی فرمائے گا. آپ جب ان کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں، خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہی ہمیں کھلائے گا، وہی ہمیں پلائے گا، اور ہماری پرورش وہی فرمائے گا. یہ ہے تربیت. شوہر نیک ہوتا ہے، شوہر دینی اصول جانتا ہے، شرعی اصول جانتا ہے شوہر، لیکن بیویاں نہیں جانتی، ضد پہ اڑ جاتی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے یہ سب باتیں، یہ تو پرانی باتیں رہ گئی ہیں، یہ تو پہلے زمانے کی باتیں ہیں، یہ تو ہم سے رہا نہیں جائے گا. پہلے گھر کا چراغ بعد میں مسجد کا چراغ. جو آج کل عورتوں کا جو لہجہ ہے بولنے کا بہت الگ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی تو اسلامی بہنیں اسلام سے خارج ہو جاتی ہیں اپنے الفاظ کی وجہ سے. بہت ساری جہالتیں جو ہے ہمارے اندر کچھ کچھ کی بھری پڑی ہے، اسے نکالنا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیا یہ ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے اس پر آپ عمل کریں گے؟ آپ سکھائیں گے نا انشاءاللہ تعالی. جو آپ سیکھتے ہیں نا جمعہ میں، جو آپ سیکھتے ہیں سنتے ہیں، دیکھیے میں کوئی اپنے گھر کی بات تو نہیں بتاتا آپ کو. کون بول رہا میں نے 12 کا، کون بولتا ہے وہ مت دیکھو، کیا بول رہا ہے وہ دیکھو. آپ یہی تو دیکھتے نا. لیکن اب لوگوں کا ذہن بدل چکا ہے. دکان بھاری ہے، اندر کچھ بھی پڑا ہوا ہو، دیکھنے میں معیاری بلڈنگ نظر آ رہی ہے، معیاری دکان نظر آ رہا ہے، اچھا نظر آتا ہے، تو وہاں سے آپ علم بھی حاصل وہاں کرنا چاہتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے سے عرض کرنے لگی آپ تشریف لے جائیں، جس نے حکم دیا ہے وہی ہماری پرورش کرے گا. یہ ہماری بیویوں کی زبانوں سے نکل سکتا ہے؟ یہ جملے سننے کو ملیں گے؟ اللہ کی ذات پر اس قدر بھروسہ، یہ توکل
اللہ کی ذات پر عورتوں کو. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے. چھوڑ کر چلے گئے. ہوا کیا انعام سے نوازا مولا تبارک و تعالیٰ نے. اما ہاجرہ نے جو توکل کیا تھا، جو بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا تھا، اس کو پروردگار عالم نے کس طریقے پر اسے واپس ریٹرن کیا. اما ہاجرہ قیامت تک یاد. انبیاء کی اور بھی بیویاں ہیں. سارا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، زلیخا بھی بیوی ہیں، اور بھی انبیاء ہیں. اور بھی 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، کم و بیش انبیاء تشریف لائے. ان کی بھی ازواج رہیں، بیویاں تھیں. لیکن ذکر جتنا اما ہاجرہ کا ہوتا ہے، کسی اور بیوی کا اتنا ذکر. میں سابقات کی بات کر رہا ہوں، انبیاء سابقین کی بات کر رہا ہوں. ورنہ ہمارے امام الانبیاء کی بات تو اور ہے، ازواج مطہرات کی بات اور ہے. اما عائشہ کا کون مقابلہ کرے؟ کون اما خدیجہ کا مقابلہ کرے؟ اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ کو اللہ نے کیا ریٹرن عطا فرمایا کہ ہر سال یاد کیا جائے، ہر سال ہاجرہ کا ذکر خیر کیا جائے. منبر و محراب سے ہاجرہ کا تذکرہ ہو، نعرے ہاجرہ کے لگائے جائیں. کبھی تو خطیب اپنے منبر پر، کبھی خطیب جو ہے کبھی نمازی مصلی پہ کھڑے ہو کر کے ہاجرہ کا ذکر خیر کرے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ کو صفا و مروہ بنانے والی اما ہاجرہ ہے. قدم ہاجرہ کے صدقے سے بنی ہے یہ. واقعی جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ اسے باقی کر دیتا ہے. اور یہی حالت ہے، اور یہی ذہن رکھے قربانی کے موقع پر بھی. قربانی کئی مثالیں لیا، کئی کم تھا سہولتیا. اب جو حجاج کرام بھی جا رہے ہیں نا، وہاں بھی قربانیاں ہو رہی ہیں. اور جہاں سب سے سستا ہوتا ہے نا، وہاں پر عرب میں وہ بس دے کے پیسہ اپنے آپ کی ذمہ داری ختم کر لیتے. پتہ نہیں چلتا کہ کب قربانی ہوئی ہے، کب سر منڈانا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. اور یہی کانسیپٹ یہاں بھی چل رہا ہے. سب سے سستا، سب سے اچھا چل رہا ہے یہاں پر. نیت ارادہ رکھو اللہ کے لیے دے رہے ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی رکھو کہ پروردگار عالم اگر یہ قربانی ہماری قبول کر لے گا تو جزا کیا. اچھا، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی لا کے چھوڑ دیا، بیوی کو اور بیٹے کو لا کے چھوڑ دیا. پھر اس کی جزا کیا ملی کہ حضرت اما ہاجرہ رکی. اسماعیل بچے، دودھ سوکھ گیا، پینے کے لیے پانی ختم. اما ہاجرہ دوڑتی ہے، صفا اور مروہ پہ دوڑتی ہیں. پھر دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی جو آپ دودھ شیرخواری کا زمانہ ہے، آپ کی ایڑیوں کے نیچے سے، آپ کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا فوارہ دینے والا کون؟ بلایا کس نے؟ ابراہیم کو حکم دیا کس نے؟ ہاجرہ کو رکھوایا کس نے؟ یہی بھروسہ خدا کی ذات سے. اللہ سے مانگو مولا جو ارادہ، جو بھروسہ، جو توکل اما ہاجرہ کو تھا، جو بھروسہ انبیاء کو تھا، جو بھروسہ صحابہ کو تھا، اے اللہ وہ بھروسہ ہمیں بھی عطا فرما. کبھی پروردگار عالم تمہیں برباد نہیں کرے گا. کبھی اللہ حکم دے رہا ہے، اس حکم کی بجاوری میں کبھی تم برباد نہیں ہو سکتے ہو، کبھی تم ختم نہیں ہو سکتے ہو. حکم کی بجاوری کرو گے اللہ باقی کر دے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو باقی رکھا ہے. اب فوارہ ادھر شروع، پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ پانی ہی پانی، ہر طرف پانی. اما ہاجرہ کی زبان کو باقی رکھ دیا. قیامت تک جملے اما ہاجرہ کے زم زم، اما ہاجرہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ. جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، دیکھیے بھروسہ ایک ہے، جزا کتنی مل رہی ہے. جزاؤں پر جزائیں، جزائیں پر جزائیں پروردگار دیتا جا رہا ہے. یہاں پانی تو نکل گیا نا، پانی تو نکل گیا، اب اس کا نام کیا رکھے؟ اب کہا اما ہاجرہ نے پانی پھیلتا جا رہا، پانی پھیلتا جا رہا ہے. اما ہاجرہ نے کہا زمزم. اس زمانے میں عبرانی زبان میں اور رکنے کو کہتے ہیں زمزم، رک رک. اما ہاجرہ نے کہا رک رک، رک گیا. اللہ کے حکم سے چلا، ہاجرہ کی زبان سے رک گیا.
جاری ہونے کا حکم اللہ کی طرف سے، رکنے کا حکم اماں ہاجرہ کی طرف سے۔ اللہ نے وہ زبان میں وہ طاقت عطا فرمائی، اس لیے کہ ذات پر جب بھروسہ ہو جاتا ہے اللہ اپنے کن فیکون کی کنجیاں اس کی زبان پہ عطا کر دیتا ہے۔ جاری نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس کو بھروسہ، یقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ کن فیکون کی کنجی عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے ارادے میں پانی نکلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم سے جو محبت کرتا ہے، جو توکل کرتا ہے، اللہ اسے کن کی کنجی عطا کرتا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اب یہ دیکھ رہے ہو اللہ کی منشا میں نہیں، اب یہاں جو کن ہو جا بول رہا ہے وہ کون؟ یہ ہوتا نہیں، وہی اس کی زبان سے بولتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں، کرشمہ بھی جو ہوتا ہے، جو معجزات بھی ہوتے ہیں، جو کرامات بھی ہوتے ہیں، کرامات کا صدور زبان ولی کی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں غیر اللہ کرتا ہے، خدا کی قسم نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی کر سکتا ہے۔ جب نبی کی زبان سے ہو جائے، ولی کی زبان سے ہو جائے، زبان ولی کی ہوتی ہے، اصل بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے کچھ اور ہے۔ مہاجرہ نے کہا رک زم رک جا، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس پانی کا نام کیا ہے؟ زم۔ یہ عربی والے بولتے ہیں زمزم، اردو والے زمزم، کنڑ والے، لندن والے، تیلگو والے، آپ کیا بولتے تیلگو؟ زم۔ اور تھوڑا سا دوسری لینگویج میں ادھر کچھ ایسے جہاں پر زبان زیادہ چلتی نہیں ہے، زام بولتے ہیں، موائے زمزم بولتے ہیں۔ تو کسی زبان میں بھی جا کر اس نے اپنے نام کو چینج نہیں کیا، زمزم ہی رہا۔ اللہ نے بتا دیا کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی میں باقی رکھ دیتا ہوں، جو محبت مجھ سے کرے، توکل مجھ سے کرے، اس کی زبان سے نکلتے ہوئے جملے کو میں باقی رکھ سکتا ہوں۔ اور جو ذات اپنے لیے میرے لیے جو فنا کر دے تو میں اسے کیسے فنا کر سکتا ہوں؟ میں اس کی زبان کو، اس کے لینگویج کو باقی رکھ سکتا ہوں۔ تو جو میرے لیے فنا ہو جائے، سب کچھ لٹا دے جو میرے لیے، جو کربلا میں میرے لیے قربان کر دیا، کیا میں اس حسین کو مٹا سکتا ہوں؟ جو زمزم کے نام کو نہیں مٹایا، پروردگار باقی رکھا، اس حسین کو کون مٹا سکتا ہے؟ خیر، بات مدینے سے کربلا چلی گئی، مکہ سے کربلا چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یہاں پر پرورش پا رہے ہیں۔ پرورش کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اب یہاں کوئی تھا ہی نہیں، ایک چرند و پرند نہیں تھا، نہ چرند تھا نہ پرند تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پانی کا فوارہ نکلا، زمزم نکلا، پھر اس کے بعد پرندے آنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا پرندے جہاں ہوں وہاں پانی ضرور ہوتا ہے، قبیلے آنے لگے، قافلے آنے لگے، اجازتیں طلب کرنے لگے۔ اماں ہاجرہ سے کہنے لگے اماں ہاجرہ یہ آپ کی پراپرٹی ہے، یہ آپ کی پراپرٹی ہے، کیا آپ اجازت دیتی ہیں ہم رک جائیں؟ مکہ کی مالکہ بنا دیا اماں ہاجرہ کو اللہ نے، اور پورے عرب میں رہنے کے لیے اجازت اماں ہاجرہ سے لی جاتی تھی۔ آپ اجازت دیں تو ہم رک جائیں۔ اماں ہاجرہ اجازت دیتی ہیں، پڑاؤ ڈال لیا جاتا ہے، قیام کو لوگ کر لیتے ہیں۔ کیا ریپلے ہو رہا ہے، کیا ریٹرن دے رہا پروردگار عالم؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ توکل اللہ کی ذات پر کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ریٹرن آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمانی دی نا، چھوٹے سے بچے کو لا کے چھوڑ دیا نا، اللہ کا حکم تھا چھوڑ دو، دور کر دیا، رہ گئے۔ پرورش مولا نے کی، پرورش مولا نے کی، بڑے ہوئے، آنا جانا تھا، پھر دیکھا بڑے حسین و جمیل، محبت زیادہ ہو گئی، محبت زیادہ ہو گئی اسماعیل سے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اکلوتا بیٹا، سب کو ہوتا ہے اکلوتے بیٹے، 3 بیٹے 4 بیٹے رہے تو تھوڑا سا بٹوارا ہو جاتا ہے، ایک ہی ہے،
1 kg محبت، ایک بیٹا ہے پوری 1 kg بھی اسی کو دینے پڑتی ہے. جسے 3 بیٹے تو اسے ڈیوائڈ 3 میں کرنا پڑتا ہے، 4 ہو تو 4 میں، 2 میں 2 کرنا پڑتا ہے. جب 1 ہوتا ہے تو پوری محبت اسی کی طرف ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل کے اندر وہ جاذبیت تھی، وہ محبت تھی، وہ انداز ہی الگ تھا اسماعیل علیہ السلام کا. اور تربیت بھی اماں ہاجرہ نے کی. اماں حضرت ایسا بھروسہ کرنے والی اپنے بیٹے کو کیسا سکھائی ہوگی تربیت. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے لیے سب کچھ فنا کرنے والے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیسی تربیت کی ہوگی. اب دیکھیے بیٹے سے محبت ہو گئی زیادہ، اللہ تعالیٰ نے کہا محبت تبدیل ہو رہی ہے. محبت ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل، اور تھوڑا سا ڈیوائڈ، تھوڑا سا پڑاؤ اسماعیل کی طرف. اللہ نے کہا واقعی ابراہیم ادھر آپ کا ذہن تبدیل ہو رہا ہے، محبت ادھر ہو رہی ہے. کہا کہ نہیں مولا، اگر نہیں ہے ابراہیم تو ایسا کرنا جس تو محبت کر رہا ہے اسے قربان کر کے تو دکھا. محبت ہے مجھ سے، محبت مجھ سے ہے، بھروسہ مجھ پہ ہے، ہر چیز میری بات ماننے کو تیار ہے. ہاں مولا میں تیار ہوں. کہا قربان کر دینا، کر کے تو دکھا، پھر کہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. فرشتے دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیل سے محبت ہو رہی ہے ابراہیم کو. ابراہیم بتا دے فرشتوں کو کہ اسماعیل ہو چاہے ہزاروں اسماعیل ہو، لیکن ان کی محبت میری محبت پر غالب نہیں آ سکتی. بتا دے فرشتوں کو. ابراہیم علیہ السلام سوئے، خواب میں ایسا ہوا کہ آپ ذبح کریں اسماعیل علیہ السلام کو. 1 دن 2 دن 3 دن ہو گئے. پھر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کے پاس گئے. کہا کہ آپ بیٹے کو تیار کر دیں، میرے دوست کے یہاں پر اس کو لے جانا ہے. ٹھیک ہے، تیار کرا دیا، نہلایا، کپڑے خوبصورت پہنائے، سرما لگایا، حسین کر دیا. سوچو پہلے ہی آلریڈی حسن، اس پر کراف کر دیا جائے، بالوں کو سجایا جائے، پھر سرما لگا دیا جائے. سبحان اللہ. وہ حسین و جمیل گھر سے نکلے، ساتھ میں رسی اور ایک چاقو لے کے نکلے گھر سے گئے. اب وہ راستے کی بات تو میں نہیں کروں گا، شیطان جو بیچ میں، شیطان کو تھوڑا سا ہٹا دیں، بھائی قربانی کی طرف آ جائیں. اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے اس میں برکتیں کتنی ہوتی ہیں، اللہ کیا ریٹرن عطا فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام لے گئے. لے جانے کے بعد مینا میں ایک جگہ آج بھی ہے، جو لوگ زیارتیں کراتے ہیں وہ ضرور بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک چبوترے پہ، پتھر پہ بیٹھتے ہیں دونوں. آج بھی موجود ہے وہ جگہ، ویسے رکھ دیے گئے باقی رکھے. بیٹے کو رکھا اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا گفتگو کی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. وہ آگے اسماعیل علیہ السلام کا جملہ ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا؟ میں ذبح کر رہا ہوں تجھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کیا مشورہ کرتی ہیں، اب کیا جواب دیتے ہیں اس کا، اب بتائیے اب کیا کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر جو جواب ابراہیم علیہ السلام کو سننے کو ملتا ہے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. ماں ایسی، باپ ایسا، تو بیٹا یہی کہے اے ابا جان آپ وہ کام کر گزری ہے جس کا حکم آپ کو دے دیا گیا ہے. ایک تو پہلے ماں نے کہہ دیا تھا، اپنے ابا سے کہہ دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اگر اللہ کا حکم ہے چھوڑ جائیں، وہ دیکھنے والا ہے. یہاں بیٹے آج کہہ رہے ہیں فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُونِ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. ابا جان آپ کر گزریے نا. بیٹے کو تربیت ایسی ہونی چاہیے، رضامند باپ کی بات پر اپنی جان کی قربانی. اور یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا حکم تھا
اسماعیل اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے، میں تجھے ذبح کرنا ہے، اللہ نے کہا کہ تو کر دے ذبح، میں تیرے اپنے بیٹے کو، اللہ یہ کہہ رہا ہے اب تم کیا کہتے ہو اسماعیل؟ یہ نہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اس پر آپ کیا کہتے ہو، آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر تربیت نہ ہوتی نا، باپ کی تربیت نہ ہوتی، ماں کی تربیت نہ ہوتی، خدا کی قسم یہ جملے نہ آتے۔ آج بھی آپ اپنی اولاد کو تربیت دیں، باپ کے حکم پر اپنے بیٹے کو سر اور آنکھوں سے اس کو قبول کرنا ہے۔ باپ بولتا ہے، بیٹا انکار کرتا ہے، وجہ تربیت۔ نماز کی پابندی کی، باپ اگر حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، پڑھیں گے، پڑھتا ہوں، شریعت کی پابندی کی کریں گے، بیٹا ایسا نہیں رہنا، دیکھیں گے، بیٹا داڑھی شریعت میں ہے، دیکھیں گے، عمر ہو گئی تو شادی ہو جانے کے بعد شریعت پر عمل کریں گے۔ یہ تربیت کریں گے تب نا۔ آپ نے تو پوری زندگی 22 سال تک آپ نے انگریزوں کے حوالے کیا، یہود و نصارہ کے حوالے آپ نے کیا۔ کیا تربیت کرائی آپ نے اپنی اولاد کی؟ کیا تربیت کرائی آپ نے؟ کسی مسلم، کسی عالم دین کے پاس بٹھا کر کے آپ نے کیا شریعت پڑھائی آپ کی اولاد کو؟ کیا وہ سیکھے گا شریعت؟ اس لیے کہ آپ نے جب اسے 3 سال کا بچہ تھا آپ نے ڈے کیئر میں ڈال دیا، 5 سال کا ہوا LKG میں ڈال دیا، آپ کا بچہ 6 سال کا ہوا آپ نے فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ڈال دیا، آپ کا بچہ 15 سال کا ہوا اسے جو ہے آپ نے SSLC پڑھا دی، آپ کا بچہ اگر 16 سال کا ہوا آپ نے پھر بھی انگریزوں کے حوالے فرسٹ PUC میں ڈال دیا، سیکنڈ PUC میں ڈال دیا، BCom BA اور دوسری ڈگریوں میں ڈال کر کے اس کی زندگی کو سنوارنے کی آپ نے کوشش کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ نے 22 سال تک آپ کے بچے کو انگریزوں، کافروں، یہود و نصارہ کے ہاتھ میں دے کر کے یہ سوچ رہے ہیں یہ بچہ خدا کی فرمانی کرے گا، امپاسبل، نہیں ہو نہیں سکتا۔ جس کی تربیت ہی یہود و نصارہ کی ہو، جس کی تربیت کفار کے ہاتھوں میں ہو، وہ کبھی خدا وحدہ لا شریک کے آگے اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ضروری ہے اس دور میں اگر آپ نے دین نہیں سیکھا ہے تو جائے آپ بھاڑ میں، آپ کی اولاد کو تو تربیت دیں۔ آپ کا بچہ پوچھا ہے قربانی کرنا ضروری کیا؟ باپ قربانی ضروری کیا؟ کتنی تکلیف ہوتی نا جانور کو، کتنی تکلیف ہوتی نا جانور کو، اللہ کو ایسا پسند کیا؟ واہ کیا تربیت آپ نے دی، کیا بتایا آپ نے قربانی کو؟ یہ بھی تو بتا دیتے کہ اللہ کے نام سے کٹنے والے جانور کو خدا کی عزت کی قسم تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ وہ تڑپتے ہوئے جانور کو دیکھ کر کے یہ ذہن بن رہا ہے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، خدا کی قسم اللہ کے نام پر کٹنے والے جانور کو تکلیف نہیں۔ وہ جو پیریں حرکت دیتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں، وہ خوشی سے رقص بسمل کرتا ہے، میں خدا کے نام پر قربان ہو گیا ہوں، میں خدا کے نام پر کٹ گیا ہوں، کہ اس لیے رقص کرتا ہے وہ وجد اور کیفیت میں آ کر کے کرتا ہے، نہیں یہ سمجھنا کہ وہ تکلیف ہو رہی ہے اس وجہ سے وہ تڑپتا ہے۔ بچے کو تربیت دے گے تب نا۔ قربانی کے مسائل بچے کو نہیں معلوم، قربانی ہے کیا؟ قربانی ہے کہ صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، دے ناچ نہ کر کو نہ کمر دو، خدا کے لیے، خدا کی عطا کردہ نعمت سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتا ہوں، مولا اسے قبول فرما لے۔ ایسی قربانی دینے کی 40 پر 5000 ہیں، جا کو بکرے خرید کو لا دو، نہیں تو حصے لے لو، نہیں تو قیامت کے دن پورا جواب اس کا جو اس کی سزا ہے نا وہ آئندہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، کہ جو لوگ سب کچھ رکھ کر کے بھی قربانیاں نہیں دیتے، سب کچھ رکھے ہیں اللہ کے فضل سے ہے
40 5,000 बाबा का माल 4 लाख रुपए, फिर भी कुर्बानी हमारे ऊपर फर्ज नहीं है। खाली क्या बोलते मतलब मेरे ऊपर लोन है ना, मेरे ऊपर खर्च है ना, पहले क्या बोलते हैं सब बोलने के बाद हजरत मेरे ऊपर लोन है। ये बताओ ना, इसमें बिजनेसमैन कितने हैं, उनके ऊपर किसके ऊपर लोन नहीं है? सब कौन लोन नहीं लिया उसमें? एक काम तो इल्ला माशाअल्लाह, जिसे बचा लिया सब लोना लेकर, गाड़ियों पे लोन, नहीं तो कार पे लोन, नहीं तो घर के ऊपर लोन, नहीं तो दुकान के ऊपर लोन, लेकिन किसी के डिग्री के ऊपर लोन, कोई ना कोई तो कोई लोन लेकर रखा है। बस गवर्नमेंट से अपने आप को सेव करने के लिए किया है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए देंगे ना, ज़रूर दीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।